عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں بری کر دیا گیا۔ 9 مئی کے مقدمات میں بری تو کر دیا گیا، لیکن پاک فوج کا جو اعلامیہ آیا وہ بڑا سخت ہے۔ نیب ترامیم کیس میں یہ لائیو سٹریمنگ کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی گئی، لیکن عمران خان آئے، بلیو شرٹ پہن کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فاروق وڑائچ اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں بری کر دیا گیا، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہی نیب ترامیم کیس میں لائیو دکھانے کی، لائیو سٹریمنگ کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی گئی، لیکن عمران خان آئے، بلیو شرٹ پہن کر آئے۔ 9 مئی کے مقدمات میں بری تو کر دیا گیا، لیکن پاک فوج کا جو اعلامیہ آیا وہ بڑا سخت ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں بہت ہی کھلی ہیں۔ اس سے سمجھنے والوں کے لیے کیا نشانیاں، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سمیت تمام پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں ان سب پہ یہ مقدمات ہیں، اور 9 مئی ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو کرائسس کا شکار ہوئی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے بانی پی ٹی آئی کے 2 مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کی، اور اس طرح سے عدالت نے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، بانی ہیں، ان کو اس طرح سے کیا۔ ہوا یہ کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج 9 مئی کے 2 مقدمات میں بری کیا۔ اپنے فیصلے میں انہوں نے یہ کہا کہ پروسیکیوشن کی جانب سے ناکافی شواہد کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بری کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر جو ہے بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا کہ اس میں شاید کچھ ہے، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شاید خاقان عباسی کل ہی بولے تھے کہ عمران خان کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے ساتھ میں اپنے جو سابق قائد ہیں نواز شریف، ان سے بھی کہا کہ 35 سال کا تعلق ہے، وزاداری کا تعلق ہے، لیکن ان کی سیاست سے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن کہتے کہتے یہ بات بھی کہا گئی کہ ماحول عمران خان کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کافی دنوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماحول بن رہا ہے۔ آج بھی کسی نے پوچھا، میں نے بھی کسی سے پھر پوچھا، اس کا جواب یہ آیا کہ جو بھی راستہ نکلے گا وہ راستہ کسی نہ کسی عام شخصیت کی مدت ملازمت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نکل سکتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اور اس میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر، ان کی سربراہی میں یہ ہوئی، جس میں کور کمانڈر، پرنسپل اسٹاف آفیسر، پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ اس کے بعد اعلامیہ آیا، ایک تو شہداء کے ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی، ملک کی حفاظت کے لیے، اور جو بھی شہداء ہیں ان کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین عقیدت پیش کیا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا گیا کہ 9 مئی کے جو افراد ہیں، یعنی اگر میں آپ کو سرخی بتاؤں کہ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف کارروائی کیے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا۔ کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ اگر یہ 9 مئی کے لوگوں کو اگر آپ سزائیں نہیں دیتے، اور ان مجرموں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، اگر آپ ان کو کچھ نہیں کہتے اور احتساب نہیں کرتے، تو پھر آپ کا ملک اسی طرح ہی یرغمال رہے گا، یعنی کہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے آگے۔ اس سے بھی آگے جو میرے لیے دلچسپی کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پراکسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے، یہ ISPR کا اعلامیہ یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج ڈالنا، فوج اور عوام کو جو ہے وہ دور کرنا۔ مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے سے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، لیکن ان ناپاک قوتوں کو ہم شکست دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ غیر ملکی سپانسرڈ، یہ جو بات کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اور جو افراد ہیں، زیادہ تر جو ٹیکنیکل اور چیزیں دیکھتے ہیں وہ ملک سے آپریٹ نہیں ہوتی، اور یہ اشارہ کسی کو بھی سمجھ آ جائے گا، کسی جو ایسا بندہ جو سیاسی بینائی نہیں رکھتا اس کو بھی یہ سمجھ آ جائے گا کہ اشارہ کس طرف ہوا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری، شفاف، عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا، اور یہ ساری بات ہوئی۔ پھر یہ بھی اس میں کہا گیا کہ دشمن سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغان سرزمین، اگر آپ کو یاد ہو تو محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی تھی۔ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے آگے بھی یہ گلہ شکوہ پہنچایا ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ جو
چینی جو افراد اور انجینئرز اور باقی مزدوروں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا بشام کا، وہ ہماری اطلاعات بھی ہیں. پھر اس کو اتنا سے اوپن نہیں کیا گیا تو پتہ یہ چلا تھا کہ یہ جو گاڑی ہے بارود سے بھری ہوئی وہ وہاں سے لائی گئی اور وہاں پہ سارا منصوبہ اس کا بنا گیا. چیزیں جو ہیں وہ ساری وہاں سے نکل کے آئی تھیں. تو اس کا پھر بتایا بھی گیا لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا. اب یہ پھر پاک فوج کے اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بھی اعلامیے میں بھی اس کا ذکر ہو گیا. لیکن پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کہ عمران خان باہر آئیں گے، کیا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا یہ اعلامیہ ہے SPR کی جانب سے، تو یہ جواب بڑا واضح ہے. اگر ہمیں عدالتوں سے کسی فیصلے کے بعد بنیاد پہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ڈیل کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ تاثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا زائل ہو جاتا ہے. اچھا، میں نیب ترمیم کیس میں ہوا یہ کہ آج اس کے اوپر بات ہوئی، آج سماعت ہوئی. 5 رکنی لارجر بینچ تھا اور اس میں یہ بات کی گئی. بانی پیٹے عمران خان پھر سے رائل بلیو کلر کی شرٹ اور ڈارک بلیو کلر کی جینز پہن کے اس سماعت میں ویڈیو لنک کے ذریعے وہ ان کی حاضری ہوئی. تو اس پہ اب جسٹس عطر مین اللہ صاحب نے کہا کہ یہ پہلے تو کیس لائیو چلتا تھا، سماعت عوامی مفاد کے جو معاملات ہوتے تھے اور ان کی سماعت اس طرح سے ہوا کرتی تھی، تو یہ بھی تو اب لائیو چلنا چاہیے. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ عوامی مفاد کا کیس ہے، دلچسپی کا. تو اس پہ پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل کیس ہے، اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے. اور اس طرح سے پھر بعد میں ایک وقفہ کیا گیا، مشاورت کی گئی کہ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کریں یا نہ کریں. پھر مشاورت کے بعد جو ہے وہ سامنے بتایا گیا کہ درخواست جو ہے لائیو سٹریمنگ کی جو کہ KP کے سے ایڈوکیٹ جنرل نے کی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا 4-1 سے. عطر مین اللہ صاحب کے علاوہ باقی سب نے یہ کہا کہ یہ لائیو نشر نہیں ہونی چاہیے. عطر مین اللہ صاحب نے فیصلے سے اختلاف کیا. اسی طرح پھر عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ دلائل مکمل کرنے میں کتنا وقت لیں گے. انہوں نے کہا جی جیل میں مجھے سہولیات نہیں ہیں، لائبریری نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، میں کیسے کروں. اور پھر وکیل سے ان سے پوچھا گیا، پھر اجازت دی گئی کہ آپ 2-3 وکلا کے ساتھ جائیں، ملیں اور اس کیس کے حوالے سے معاملات آگے چلیں. لیکن بات اصل میں یہ نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ ایک برطانوی جو سفارتکار ہیں جو پاکستان میں ہیں، انہوں نے کوئی تقریر کی تھی لاہور میں، آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی اور قاضی فائز صاحب نے ادھر تو ایک جواب دیا لیکن اصل جواب انہوں نے وہاں پر دیا. وہ تقریر کی گئی، اس میں یہ کہا گیا جی کہ PTI کو انتخابی نشان جو بلے سے محروم کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں تھی. لب الباب اس کا یہ تھا. تو اعتراض کیا گیا اور پھر یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں آئیں یہ ساری باتیں. اور پھر انہوں نے ایک خط بھجوایا، جو خط جو ہے رجسٹرار سپریم کورٹ نے تحریر کیا لیکن وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم پہ لکھوایا گیا. لیکن جو دلچسپ اس میں عنوانات دیے گئے نا وہ پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے. خط میں کہا گیا کہ آپ کی پرجوش تقریر میں جمہوریت کی اہمیت، انتخابات، کھلے معاشرے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. PTI کو بلے کے نشان سے محروم کرنے کے فیصلے پر آپ کی تنقید مناسب نہیں. اور پھر اس کا پورا حوالہ دیا گیا کہ جمہوریت کے حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 ہے، پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، انٹرا پارٹی انتخابات کروانے پڑتے ہیں، وہی جس بنیاد پہ یہ کیس سارا ریجیکٹ کیا گیا تھا یا ان کو جو ان سے اجازت لی گئی تھی. اچھا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ساری باتیں کی لیکن جو اہم بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلیں ہم نے تو عدالت نے تو اپنی غلطیاں مانی اور عدالت اپنی کئی غلطیوں کو تسلیم بھی کرتی ہے پاکستان کی عدالت. لیکن انہوں نے کہا کہ 1953 میں تیل کے حصول کے لیے ایرانی حکومت کا تختہ الٹا گیا. 1917 میں اسرائیلی ریاست کے قیام اور فلسطینیوں کو ان کے زمین سے بے دخل کر کے تشدد اور قتل عام کا نشانہ بنانے کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا. تو یہ برطانیہ سے سیدھا انہوں نے برطانیہ سے تذکرہ کیا کہ آپ لوگ ان ساری چیزوں میں شامل تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب درست ہے کہ ہمیں سچائی کے ساتھ ماضی میں کیے گئے غلط فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ برطانیہ بھی اپنی غلطیوں کو ازالہ کرے. میں آپ کو پورا اس کا سمری یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، پاکستان میں یہ غلط ہوتا ہے، وہ غلط ہوا، جمہوریت کے لیے ہوا، ایسے ہوا ویسے ہوا. ایک پہلی بات انہوں نے کی جی بلے کا نشان سے محروم کرنا یہ عدالتی فیصلہ تھا، یہ بالکل قانون کے مطابق ہوا ہے، قانون سے ہٹ کے نہیں ہوا. تو اس پہ آپ کی تنقید جو ہے وہ بلا جواز ہے. یہ خاتون ہے
جین میریڈ ان کا نام ہے، اس طرح سے نام ہے ان کا، اور انہوں نے تقریر کی تھی. کافی ایکٹیو ہیں پاکستان میں بھی، لوگوں سے، افراد سے ان کی ملاقات رہتی ہے، سیاسی افراد سے، اور پاکستان کے امور کے اوپر خاصی ان کی دلچسپی ہے بھی، اور کافی گرفت بھی انہوں نے حاصل کر رکھی ہے. تو ان کو یہ جواب دیا گیا، جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ خط لکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم پہ، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ برطانیہ جو ہے وہ کیا کیا کرتا رہا دنیا میں، ماضی میں جو زیادتیوں میں وہ حصہ رہا، اس کی طرف توجہ بھی دلائی. تو ہم بھی اپنی چیزوں کو، غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں. کیا یہ اچھا نہ ہو کہ برطانیہ بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور بتائے، آگے سامنے بتائے کہ جناب یہ ہماری غلطیاں تھیں، یہاں پر ہم نے ظلم کیا تھا، یہاں پر زیادتی کی تھی. یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور یہ بھی لکھا کہ خط میں کہا گیا کہ کنگ چارلز III کی حکومت نے کھلے معاشروں اور جمہوریت کی ضرورت پر زور دیا ہے. آپ کے ملک کے عوام کے لیے کھلے پن اور جمہوریت کے لیے اپنی تڑپ اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی غلطیاں مانیں، تسلیم کریں، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں مل کے. یہ ایک دلچسپ خط ہے جو کہ یہاں سے لکھا گیا. پاکستان کی جو سچویشن ہے اس وقت یہ ہے، جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو عدالتی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک تناؤ کی کیفیت نظر آتی ہے. یہاں پر شہباز شریف صاحب لاہور میں آئے تھے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کالی بھیڑیں ہیں عدالت کے اندر. تو اس پہ عطر معین اللہ صاحب نے ایک بات کی کہ وہ کون سی ہیں کالی بھیڑیں؟ اگر کالی بھیڑیں ہیں تو ریفرنس کروائیں، ان کے خلاف ریفرنس جمع کرائیں، کیوں نہیں کرواتے آپ؟ تو یہ ایک آپ کو سپریم کورٹ اور پھر نیچے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خطوط لکھے گئے، جو ساری باتیں آئیں، اس سے کچھ چیزیں بڑی واضح آپ کو یہ خلیج جو ہے وہ واضح ہوتی نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ نئے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.